بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ واٹس ایپ گروپس میں کیا چل رہا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کس کو شامل کیا ہے، کس کو نکالا ہے، اس حوالے سے بہت اہم انفارمیشن آ رہی ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے لسٹ ترتیب دینا شروع کر دی ہے۔ یہ لسٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ہے۔ اس میں دو طرح کے نام ہیں۔ اس بارے میں بھی انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے۔ درخواست پہلے اپنے لیے بھی، الگ نیوز کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ نے تصویر دیکھی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک، طبیعت ان کی خاصی ناساز بتائی جا رہی ہے۔ حالت بگڑنے پر انہیں جیل سے اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ 70 برس سے زیادہ عمر ہے، کینسر پیشنٹ ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ طبیعت زیادہ ناساز ہوئی ہے۔ میں نے ان کی فیملی کے کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچھ خاص معلومات نہیں دی جا رہی۔ لاہور میں جو صحافی دوست ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا معلومات کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے، اور پھر میں نے اسپتال حکام سے معلوم کیا، اور ایم ایس آفس، پروٹوکول آفس، کچھ دیگر جو جہاں جہاں میں لوگوں کو ہلا سکتا تھا وہاں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کو معلومات دینے میں ایک خوف کی سی فضا کا سامنا ہے، اور معلومات دینے سے لوگ کترا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں۔ بہرحال ایک بڑی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ایک سابق رکن اسمبلی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی الیکشن جیتی ہوئی ہیں، جس حال میں ہیں جب سے جیل میں ہیں، اور ان کا کیس چلایا بھی نہیں جا رہا، جس طرح دیگر خواتین قیدیوں کا کیس نہیں چلایا جا رہا۔ تو انصاف ہونا چاہیے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کے کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے پیمز کے میڈیکل بورڈ کو ہفتے کے روز یعنی کہ کل جیل کا دورہ کر کے پرویز الہی کی صحت کا دوبارہ جائزہ لے کر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ بتائیے پرویز الہی صاحب کو جیل میں رکھا جائے یا اسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام سے بھی رپورٹ طلب کی ہے کہ بتائیں کہ پرویز الہی کو جیل میں کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ اس وقت ان لوگوں کا کیس ہے۔ اب آ جائیے بات اس لسٹ کی جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے اپنے ذہن میں تو یہ لسٹ مکمل طور پر، میرا یہ خیال ہے کہ بنا لی ہے، جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے والوں کے حوالے سے۔ تو اس لسٹ میں جو ہے وہ دو طرح کے نام ہیں۔ ایک وہ نام جن پر عمران خان صاحب نے کراس لگا دیا ہے، اور عمران خان صاحب واپس باہر آ کر ان کے باہر آنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں، لیکن وقت لگے گا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے بھی بتائے تھے کہ رمضان میں باہر آ جائیں گے، میں نے آپ سے کہا تھا نہیں ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بقرعید سے پہلے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بھی مشکل نظر آتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کی بے گناہی جلد از جلد ان کے وکلاء ثابت کریں اور عمران خان صاحب باہر آئیں، لیکن یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ بہرحال جس طرح سے عمران خان صاحب کو مقدمات میں ابھی رکھنے کے ارادے ہیں، تو اس میں یہ مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی ایک لسٹ تیار کر لی ہے، ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں واپس لے لیے جائیں، نہ لیے جائیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک خط لکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے قید میں موجود ورکرز کی جانب سے عمران خان صاحب کو خط لکھا گیا کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو واپس لیا جائے پارٹی میں، اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی مجبوریاں وغیرہ رہی ہوں گی، اس لیے واپس لیا جائے۔ تو اس خط کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو معلومات ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جن کو واپس نہیں لیا جائے گا ان کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے ایک صاحب نے کیا بتایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بہت پرانے تھے پارٹی میں، ایک عرصے سے تھے، ان کو عمران خان صاحب نے حکومت ملنے پر عہدے دیے۔ ان سے عمران خان صاحب کو بڑی توقعات تھیں کہ وہ عہدوں پہ بھی پرفارم کریں گے اور مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، لیکن ان میں سے بعض لوگ مشکل وقت میں ٹکے نہیں، بغیر وجوہات کے چھوڑ گئے، یعنی کوئی خاص پریشر بھی نہیں تھا، کوئی خاص مشکل صورتحال بھی نہیں تھی، پھر بھی کچھ لوگ چھوڑ گئے۔
ان کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے کراس لگا دیا گیا ہے. ان میں عامر قیانی صاحب کا نام ہے. ایسے لوگوں میں عمران اسماعیل صاحب کا نام ہے. عمران اسماعیل صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ بتایا ہے, یہ عمران اسماعیل صاحب سے میری براہ راست بات نہیں ہوئی, لیکن قریب ترین لوگ بتاتے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان پہ ہلکا سا تشدد بھی ہوا تھا جب انہوں نے پارٹی چھوڑی. اور ایسے ہی لوگوں میں علی زدی صاحب کا نام بھی عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ بتا رہے ہیں کہ شامل ہے. علی زدی صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نام ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہوگا, اور عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ممکنہ طور پر فیصلہ مختلف ہوگا. اور علی زدی صاحب کے پاس خود ابھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ سوالات ہیں جو وہ عمران خان صاحب سے کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کراچی میں کہ یہاں شہر کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھی اس بات پر مطمئن ہوگی کہ علی زدی واپس پاکستان تحریک انصاف میں نہ آئیں, کیونکہ انہیں علی زدی صاحب نے کچھ نہ کچھ ٹف ٹائم دیا تھا. پارٹی میں ان کی اچھی خاصی مخالفت ہے, کراچی میں سندھ میں اچھی خاصی مخالفت ہے, لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے تو ایک بار علی زدی صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ ادھر آ جائیے, ہماری طرف آ جائیے. علی زدی صاحب نے ان کو ابھی منع کر دیا ہے, یہ میرے پاس موجود معلومات کے مطابق. لیکن علی زدی صاحب کی پارٹی میں واپسی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اب بھی عرض کروں, مجھے مشکل نظر آتی ہے. جن لوگوں کی واپسی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے, جن لوگوں سے تعلقات واپس نارمل ہو سکتے ہیں, ان میں فواد چودھری صاحب کا نام ہے. فواد چودھری صاحب کا نام گزشتہ کچھ دنوں میں عمران خان صاحب نے کئی بار لیا ہے. خبروں میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو تو وعدہ معاف گواہ بنانے کی عمران خان صاحب کے خلاف بول دیں, پوری کوشش کی گئی اور انہیں آفر کی گئی, لیکن فواد چودھری صاحب نہیں مانے. انہوں نے مشکلات برداشت کرنی, انہوں نے جیل کاٹ لی. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں, عمران خان صاحب نے یہ کلیئر انڈیکیشن دی ہے. اسی طرح سے شیخ رشید احمد صاحب, گو کہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا حصہ نہیں تھے لیکن تھے پریکٹیکلی, تو شیخ رشید احمد صاحب سے تعلقات واپس نارمل ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بار جیل میں کہا بھی تھا کہ میں شیخ رشید احمد صاحب کا جو شغل ہے وہ شغل مس کرتا ہوں. تو شیخ رشید احمد صاحب کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا منیب فاروق کو, اس انٹرویو پر وہ مجبوری کی حالت میں دیا گیا تھا, یہ بات تو کلیئر تھی. لیکن شیخ رشید صاحب نے اس انٹرویو میں بھی صورتحال کو سنبھال لیا تھا, اور شیخ رشید صاحب نے یہ نہیں کیا کہ جو چاہ رہے تھے کہ شیخ صاحب بولیں وہ بولا ہو, بلکہ شیخ صاحب نے کانٹینٹ جو تھا وہ بڑی حد تک اپنی مرضی کا رکھا تھا. صداقت علی عباسی صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں واپس لیا جائے گا. پارٹی کے ایک بہت بڑے دھڑے نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ صداقت علی عباسی صاحب نے جن حالات میں, وہ جو ہے کہ صداقت علی عباسی نے, واسق قیوم عباسی نے, اس کے علاوہ ایک دو اور لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گواہی دی, لوگوں کے خلاف گواہی دی اور شدید اور بڑی گواہی دی. ایسے تمام لوگ جو ہیں, ان میں صداقت علی عباسی صاحب کے حوالے سے اسپیشلی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں وہ گواہی دی تھی. صداقت علی عباسی صاحب کے لیے وہ گواہی دینا لازمی ہو گیا تھا, اور ابھی یہ گواہی دی بھی گئی یا نہیں دی گئی یا کس حد تک اور کتنی دی گئی, اس سلسلے میں ایک مصدقہ اطلاع آنا باقی ہے. مگر صداقت علی عباسی صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں واپس پارٹی میں لے لیں گے ونس تھنگز آر نارمل, اور صداقت علی عباسی صاحب واپس آ جائیں گے. یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملنے والی معلومات کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کے پاس تمام انفارمیشن ہے کہ کون کیا کن حالات میں کیا کر گیا, اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے فیصلے کر لیے ہیں. خاص طور پر عمران خان صاحب خواتین قیدیوں کے حوالے سے بڑا پر امید جو ہے وہ نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ خواتین قیدیوں نے جس طرح سے جیل کاٹی, مشکلات کا سامنا کیا, ایسا تو بندے بھی نہیں کر سکے. اسپیشلی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے, عالیہ حمزہ کے حوالے سے, صنم جاوید کے حوالے سے, جو رہا ہو گئیں خواتین ان میں طیبہ راجہ کے حوالے سے, خدیجہ شاہ کے حوالے سے, عائشہ بھٹہ صاحبہ, ان کے علاوہ دیگر خواتین ہیں جن میں سے بعض کا ممکن ہے کہ میں نام یہاں پر یاد نہ رکھ پاؤں, لیکن یہ تمام خواتین جو ہیں عمران خان صاحب اور قید میں موجود تمام خواتین, ان کے حوالے سے جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی پارٹی کو ہوپ دی ہے. قید میں موجود ورکرز, ان میں اعجاز چودھری صاحب ہوں, میاں محمود الرشید صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, ان کے اپنے بھانجے حسان نیازی ہوں, حیدر مجید ہوں یا دیگر لوگ ہوں, عمران خان صاحب ان لوگوں کے بارے میں بھی معلومات وغیرہ حاصل کرتے رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ لسٹ اپنے حوالے سے اپنے حساب سے تیار کر لی ہے کہ کون ان کون آؤٹ. عمران خان صاحب نے یہ فیصلے کر لیے ہیں. میں نے چند نام رکھے, یہ لسٹ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آ جائیے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا
مریم نواز شریف صاحبہ. مریم نواز شریف صاحبہ نے مبینہ طور پر واٹس ایپ گروپس میں پاکستان تحریک انصاف کے بعض اہم ترین لوگوں کو شامل نہیں کیا ہے. نہ صرف واٹس ایپ گروپس میں بلکہ جو کمیٹیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں ان میں بھی شامل نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں نعیم اشرف صاحب نے خبر دی تھی تو یہ لوگ ناراض ہیں. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے اور پارٹی میں دیگر لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے یہ شکوے ظاہر کیے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں نکال دیا, ہمیں نہیں رکھا, کچھ نئے لوگوں کو رکھ لیا اور ساتھ ہی سرکاری لوگوں کو بھی رکھ لیا. یہ کیا کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ میں نے اس سلسلے میں کچھ پولیس آفیشلز سے بات کی کیونکہ میں کچھ چیزیں مسلسل نوٹ کر رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے پنجاب پولیس جو ہے وہ بار بار اپنی گرافکس میں, یعنی وہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ جب ویڈیو وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک کٹ آؤٹ ہوتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے احکامات کے مطابق, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پولیس اپنی گرافکس میں, اپنی ویڈیوز میں, اپنے ٹیکسٹ میں, سوشل میڈیا پوسٹس میں اور اس کے علاوہ جو چیزیں جاری کرتی ہے پیپر پہ, ان میں مریم نواز شریف صاحبہ کا نام پولیس بار بار لیتی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق آپ لوگوں کی نوکری, آپ لوگوں کی ذمہ داری, آپ لوگوں کا فرض, آپ کی قانون کے مطابق ذمہ داریاں, کیا وہ اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا بزدار کا ویژن یا پرویز الہی کا ویژن یا شہباز شریف کا ویژن نہیں تھا کہ عورتوں پر, بچوں پر تشدد روکو, قانون کو نافذ کرو, لوگوں کو سہولتیں دو, اپنی ذمہ داری پوری کرو؟ کیا اس سے پہلے وزراء اعلیٰ کا ویژن نہیں تھا؟ آپ لوگوں نے ہر چیز مریم نواز کے ویژن کے مطابق بنا دی ہے. یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو واٹس ایپ گروپس کا حصہ بنایا گیا ہے اور یہ ابتدا میں کچھ چیزوں میں کہا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے, کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو مینشن کرنا ہے. کہنے لگے جب یہ ایک دو بار کہا گیا تو اب لوگ جو ہیں وہ ہر ضلع میں, ہر جگہ, ہر محکمے میں, ہر حصے میں, ہر ونگ میں جو بھی کچھ کریں تو سوشل میڈیا پر جب ڈالتے ہیں تو اس میں سے اکثریت سے پوسٹس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا نام ہوتا ہے, ان کی تصویر ہوتی ہے اور مریم نواز کے ویژن کے مطابق, آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق, کئی دفعہ تو آئی جی پنجاب نہیں ہوتے, مریم نواز شریف صاحبہ پھر بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ چیز ان کو خوش کرتی ہے تو ہم یہ کیوں نہ کریں, ہمارے دوست کیوں نہ کریں. یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو یہ صورتحال ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں اور ایک چاپلوسوں کا ٹولہ ہے وہ بتاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب بدل دیا ہے. کتنا بدلا ہے پنجاب یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ویڈیو میں لائی گئی تبدیلی ہے جو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.